رئیس میرا ہمدم میرا جلیس، بس یہی وہ دن تھا کہ جب رئیس میرا پیارا رئیس فقرا بن گیا تھا۔ ہم دونوں دوست اس دریائی گھوڑے اور اس کی دکان پہ 4 حرف بھیج کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دکان سے نیچے اتر آئے۔ رئیس فقرے نے چند قدم آگے پہنچ کر مجھے روک لیا، جوتے اتار کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، انہیں پہنو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم انہیں پہنے رکھو اور داتا سرکار کے دربار تک مجھ سے کوئی بات نہ کرو، میرے دماغ کا فیوز اڑا ہوا ہے۔ فرید نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کا فالودہ نہ کھایا ہوتا تو میں اس دریائے گھوڑے کا تھوبڑا توڑ دیتا۔ ذرا سوچو یار، اگر میں چور یا اندر سے برا ہوتا تو جوتے واپس کیوں کرتا، تمہیں گلے لگا کر کیوں روتا؟ ٹھیک ہے کہ میں گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، لیکن انسانیت سے تو نہیں بھاگا۔ اور ہاں، اگر میرا سیالکوٹ سے نکلنا میرے مفاد میں نہ ہوتا تو میری چاچی مجھے کبھی لاہور آنے کی اجازت نہ دیتی۔ چاچی نے مجھے کہا ہوا ہے کہ کاغا کا کام سکوت اور قیام نہیں، جہاں سے بھی ملے لے اڑو، چھینو جھپٹو کھاؤ اور مزے اڑاؤ۔ کاغا کی کائیں کائیں دراصل کیا کیا اور کیوں کیوں کی کھوج ہے۔ بس یہی سوچ میرا بوجھ ہے کہ چاچی نے مجھے یہاں سرکار کے قدموں میں بھیجا، وہاں قدموں میں جوتے پڑے جو تم تک لائے، اور اب تم اور میں وہیں سے وہی پرانی چپل اٹھائیں گے، وہی جنہیں پہن کر صحیح سے چلا بھی نہیں جا سکتا، محض پاؤں گھسیٹے جا سکتے ہیں۔ یہ چاچی کون ہے؟ رئیس فقرے نے مجھ سے پوچھ ہی لیا۔ پھر بتاؤں گا، فی الحال تم یہ جوتے واپس پاؤں میں پہنو اور دربار کی جانب چلو۔ جا تو وہیں رہے ہیں مگر دوست، جوتے تو تم پہنو گے یا پھر میں بھی نہیں پہنوں گا۔ اس نے جیسے فیصلہ سنا دیا۔ میں بیچ بازار کھڑا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ بانکی چتون پہ اقبال مندی کی مہر، زلفوں کی 2 پہلو دراز جھالر، سرمئی شربتی آنکھوں میں جیسے لالے بدخشانی جڑ دیے گئے ہوں۔ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ قدرے گھبرا کر پوچھ بیٹھا۔ سبحان اللہ، میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ بصیرت فرشتہ، بصورت صنم، ماشاء اللہ کہتے ہوئے اس نے میرے بائیں پاؤں میں جوتے کا ایک پیر ڈال دیا۔ بائیں جوتا اس کے پاؤں میں تھا۔ لوگ دیکھا کیے کہ 2 پاگل سے ہاتھوں میں ہاتھ اور ایک ایک پاؤں میں جوتا ڈالے دنیا مافیہا سے بے نیاز بھاٹی دروازے کی جانب جا رہے ہیں۔ دربار پہنچ کر ہم دونوں وہیں پہ رکے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ چوکھٹ چوم کر اندر چلے گئے، فاتح شریف پڑھی، ان کے درجات کی بلندی اور ان کے در کی گدائی کے لیے التجا کی۔ پھر ہم دونوں نماز کے لیے مسجد کی جانب بڑھ گئے۔ واپس جوتوں والی جگہ پہ آئے تو ایک نئی پریشانی ہماری منتظر تھی۔ رئیس فقرے کے جوتے پھر غائب تھے۔ بتیرا ادھر ادھر دیکھا مگر جوتے کہیں ہوتے تو دکھائی دیتے۔ اب ہم دونوں پاؤں سے ننگے جا رہے تھے۔ رئیس فقرے کی رہائش عالمی کے اندر کوچا بابا خوشحال سنگھ ڈھلو میں تھی۔ رہائش کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں وہ اپنے جیسے 2 اور طالب علموں کے ساتھ رہتا تھا، اور رہتا بھی کیا تھا، بس رات کو کسی وقت فرش پہ لیٹ کر کمر سیدھی کر لیتا۔ کتابیں، ادھر ادھر کاٹ کباڑ، جھوٹے موٹے چند برتن، ٹین کے کنستر اور چند گندے اندھلے کپڑے وغیرہ اس کمرے کا کل اثاثہ تھے۔ کمرے کا دروازہ کنڈی تالے کے تکلف سے آزاد تھا۔ اس کمرے کے ایک کونے میں مجھے بھی جگہ مل گئی۔ شام کی نماز سے ذرا پہلے ایک اخبار بیچنے والا لڑکا سائیکل کی گھنٹی بجاتا ہوا ہمارے کمرے کے باہر رکا اور ہماری کھلی کھڑکی سے جھانکتا ہوا اندر آ گیا۔ خاکی موٹے کاغذ میں لپٹا ہوا ایک پارسل رئیس فقرے کو تھماتے ہوئے بولا، بابو فرید نے بھیجا ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم کوئی بات کرتے یا مزید کچھ پوچھتے، وہ دہلیز پھلانگ کر جا چکا تھا۔ خواہ مخواہ گھنٹی کی بجائے شاید اسے عادت تھی، باہر گلی تک مسلسل گھنٹی کی آواز سنائی دیتی رہی، اور ہم برابر اس دروازے کو تکے جا رہے تھے جدھر سے وہ چھلاوا غائب ہوا تھا۔ پھر ایک دم ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چند لمحے خاموشی سے پارسل کو تکتے رہنے کے بعد رئیس فقرہ بولا، یہ کیا ہے؟ میں نے بھی ترت جواب دیا، ظاہر ہے کہ یہ ایک پارسل ہے، فرید نے بھیجا ہے اور اس کے اندر 2 عدد جوتوں کے جوڑے ہیں، کھول کر دیکھ سکتے ہو۔ وہ میری جانب یوں دیکھ رہا تھا کہ جیسے وہ پاگل ہے یا میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ایک دیوانہ ہوں۔ وہ ابرو سکیڑتے ہوئے کہنے لگا، تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ اس کے اندر 2 عدد جوتے ہیں؟
میں نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا، بھائی اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ محمل کا پردہ اٹھاؤ اور لیلا کا نظارہ کر لو، اور اگر لیلا کے بجائے لیلا بکری نکل آئے تو بے شک پھر میرے لتے لے لینا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس نے چھت کی جانب دیکھا، جیسے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہا ہو کہ کس الو کے پٹھے سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے خاکی کاغذ ہٹایا، اندر سے دو گتے کے ڈبے نکلے، انہیں کھولا تو وہی ایک موکیشن جو دو مرتبہ داتا صاحب کے دربار سے اٹھائی جا چکی تھی، اور دوسرے ڈبے میں ایک بالکل نیا جوڑا، وہی سائز، قریب قریب وہی ڈیزائن اور ویسا ہی کالا رنگ۔ وہ تو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کالے شاہ کالے ناگ کا جوڑا ڈبوں سے نکل آیا ہو۔ پھر اس نے میرے اوپر نظریں ٹکا دیں جیسے میں بھی کوئی خطرناک قسم کا سپیرا ہوں۔ اس نے اپنے جوتے کو چیک کیا، بالکل وہی کالی شاہ کالی لش لش کرتی ہوئی سبک سی موکیشن۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میرا خیال ہے تمہارے ہی جوتے ہیں۔ میں نے ہلکی سی چوٹ کی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے جھنجھلا کر پوچھنے لگا، یار یہ سب کیا ہے؟ جوتا ہم نے دربار کی سیڑھیوں پہ اتارا تھا، اور یہ برآمد یہاں کمرے میں گتے کے ڈبے سے ہو رہا ہے۔ اور یہ دوسرا جوڑا؟ پیارے دوست رئیس فقرہ صاحب، بندہ جیب دامن کا فقرہ ہو تو ہو، مگر عقل دماغ کا نہ ہو۔ آسمانی بجلی جس روٹ پہ ایک بار اپنا راستہ کھول دے تو پھر وہ وہاں اکثر تفریحاً بھی گرتی رہتی ہے، اور جو عورت ایک بار خاوند سے لڑ جھگڑ کر اپنے میکے کا راستہ آسان کر لے تو پھر وہ عورت اپنے ساول کے گھر ذرا مشکل سے بستی ہے۔ ساول اگر بغلول قسم کا چپڑ کناتیا ہو تو دھوبی کا کتا بن کے رہ جاتا ہے، اور اگر ذرا ڈنڈ ڈولے قائم ہوں تو اپنے پپو کی کاپی سے ورق پھاڑ کر 3 لفظوں کی تکرار لکھ کر بیوی کے پیچھے پیچھے اس کے میکے بھجوا دیتا ہے، اور پھر اگلے ہی ہفتے بختوں سے نئی شادی رچا کر ساری زندگی کے لیے مکتی پاتا ہے، اور بلو بیچاری ساری عمر باپو میاں اور بھابھی بھیا سے جوتے کھاتی رہتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اگر کوئی الڑ جوان سی جوتی برضا و رغبت کسی گبرو سے پاؤں میں پھنس کر اپنا درد چھوڑ جاتی ہے تو پھر وہ ساری عمر دکانوں اور کمروں سے ہی برآمد ہوتی رہتی ہے۔ کچھ سمجھے؟ پھر میں نے نئی جوتی سے دیتے ہوئے کہا، اب تم یہ نئی نکور پہنو اور یہ اپنی پہلی جوتی میرے پاؤں سے ہی بیاہ دو۔ ایسی جوتی کا آخرکار یہی علاج ہوتا ہے، اور اسی لیے پینڈو بابے عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں کہ جس کو تنگ کرے یا کاٹے وہ اتار دے، اور جسے سکون دے پاؤں پوری پڑے وہ پہن لے۔ رئیس فقرہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اگر میں فوراً چپ نہ ہوا تو وہ مجھے یا قتل کر کے بھاگ لے گا یا پھر خودکشی کر لے گا۔ میں اس کے خطرناک تیور بھانپ کر ذرا کہ ذرا چپ ہو لیا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا، بڑے پراسرار لہجے میں الفاظ چبا چبا کر پوچھنے لگا، خان، ایسی چھوٹی عمر میں تو نے اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھی ہیں؟ تیری باتیں سنتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تو نہیں، تیرے اندر کوئی اور بول رہا تھا۔ خان، تم نے کسی چاچی کا ذکر کیا تھا، کیا تیری سگی چاچی ہے؟ کہاں رہتی ہے اور کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ وہ میرے اور قریب ہو لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مزید کہنے لگا، اگر تم مجھے اپنی چاچی سے ملانے کا وعدہ کرو تو میں بھی تمہیں ایک نہیں 2 ایسے بزرگوں سے ملاؤں گا کہ تمہاری طبیعت اور معدہ دونوں خوش ہو جائیں گے۔ طبیعت اور معدہ؟ میری بات ذرا صاف کرو، میں کچھ سمجھا نہیں۔ میری جان، وہ بزرگ گرم گرم جلیبیاں کھلاتے ہیں اور نرم نرم باتوں سے روح گرماتے ہیں۔ بس اسی رئیس فقرے سے بابا رحمت سائیں اور ٹٹو سائیں سرکار کا سراغ ملا تھا۔ رئیس فقرہ تو دن بھر کسی معقول سی ملازمت کی تلاش میں رہتا اور شام کو پرائیویٹ کالج میں پڑھنے کے لیے چلا جاتا۔ ظاہر ہے کہ میں پڑھائی لکھائی کا ازلی بھگوڑا اور اس معاملے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا صبح نماز اور ناشتے کے بعد ہمارے راستے الگ الگ ہو جاتے تھے۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر دفتروں میں انٹرویو بھگتانے نکل کھڑا ہوتا، اور میں بھی یا علی کا نعرہ بلند کر کے باہر آ جاتا۔ پہلے داتا سرکار کی چوکھٹ چومتا، پھر اللہ دے اور بندہ سہے۔ لاہور اور اس کی سڑکیں، پارک، نہریں، باغ، مزار، مسجدیں، حجرے، سینما، فلم اسٹوڈیو، قلعہ، شاہی محلہ وغیرہ وغیرہ۔ داتا سرکار کے علاوہ کچھ جگہیں اور چند مقام ایسے بھی تھے جہاں اکثر میری حاضری رہتی تھی، مثلاً تکیہ مراسیاں، حجرہ استاد دامن،
بیٹھک اداکار ایم اسماعیل، کوچا پٹ رنگا، رائل پارک، مزار مرشد علامہ اقبال، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں وغیرہ۔ لباس کا ہوش، نہ کھانے پینے کا خیال، جہاں جدھر اور جو بھی کہیں میسر آ جاتا وہیں اپنی مہر ٹھک جاتی۔ پیدل گھسٹ گھسٹ کر جوتے چپل جواب دے جاتے تھے، پاؤں میں چھالے ابھرتے اور پھوٹتے رہتے، سر میں ایک عجیب سا سودا سمایا ہوا تھا، ہر لمحہ بے چین، ہر پل بے کل اور مضطرب۔ بابا رحمت اور ٹٹو سائیں کے قدموں میں بیٹھنے سے میرے اضطراب اور جنون میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ میرے اندر دور کہیں کوئی پیاس کا صحرا تھا، بزرگوں درویشوں کی زیارت کا خبر، مخفی علوم کو جاننے سیکھنے کا لبکہ الگ تھا۔ اب چاچی نے بھی میرے ہاتھ پاؤں خوب کس باندھ کر مجھے تحیر کے اندھے گہرے سمندر میں پھینک دیا ہوا تھا۔ میرے ایک چچا زاد بہن جو برجی سرکاری کوارٹر میں رہائش پذیر تھی، گھر والوں کو پتا تھا کہ میں اگر لاہور جاؤں تو اسی کے پاس رہتا ہوں، لہٰذا وہ بھی خس کم جہاں پاک کہتے ہوئے میری طرف سے بے نیاز ہو جاتے تھے۔ میں بیکار، مکار، چور اور پرلے درجے کا شیطان تھا، ان کے لیے باعث بدنامی اور پریشانی تھا۔ گھر ہوتا تو ایک عذاب مسلسل ان پہ مسلط رہتا، اور جب کہیں میں ادھر ادھر دفع ہو جاتا تو سب ہی سکھ کا سانس لیتے، یعنی ان کے لیے میرے وجود کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہی تھا۔ بس ایک ہی ایسی ہستی تھی جس کے لیے میں بہت قیمتی تھا، وہ میری چاچی تھی، جس کے ہاں ایک بار میری ماں جی نے میری حرکتوں سے عاجز آ کر بڑی سخت شکایت کی تو میری چاچی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ہیرے اور ہاتھی کو ہر کوئی سنبھال سکتا ہے اور نہ ہر کوئی ان کی قدر کر سکتا ہے۔ قصب آوارگی، رخش درماندگی۔ ہاں تو میں ذکر کر رہا تھا کہ گھوڑے شاہ کی مسجد میں بابا رحمت سائیں اور میں ٹٹو سائیں سرکار کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ بڑا لطف اور سرور حاصل ہو رہا تھا۔ یکایک شیطان الرجیم نے میرے دل میں ٹٹو سائیں سرکار کے بظاہر میل کچیل سے بھرے لتھڑے ہوئے پاؤں کے بارے میں تقدر اور کراہت سی پیدا کر دی۔ پھر اچانک ٹٹو سائیں نے اپنا پاؤں میرے زانوں سے اٹھا کر ادھر بابا رحمت سائیں کی گود میں رکھ دیا تھا۔ ان کے اس عمل سے مجھے یہی محسوس ہوا کہ انہوں نے میری سوچ اور میرے دل و دماغ کی کیفیت کو کشف یا اپنی باطنی تصرف سے جان لیا تھا، یا پھر اسے محض اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال بابا رحمت سائیں کو بھی آمادہ التفات نہ پا کر مجھے بہر طور وہاں سے رخصت ہونا پڑا۔ جو ہی میں دربار شریف کے دروازے سے نکل کر باہر بازار میں اترا تو میرے اندر یہ احساس شدت پکڑ چکا تھا کہ میں نے آج اپنا بہت بڑا نقصان کر لیا ہے۔ شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈال کر مجھے بہکا دیا۔ ٹٹو سائی کا اچانک اپنا پاؤں کھینچنا اور پھر بابا رحمت سائی کا عجیب سی نظروں سے مجھے گھورنا اور میری بات کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کرنا، یہ سب اسی لیے تھا کہ مجھ سے بے ادبی سرزد ہو چکی تھی۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا، ہونے والی بات تو ہو چکی تھی۔ میں اسی سود و زیاں کے حساب و کتاب میں منہمک، شکستہ و آرزدہ سا واپس اسٹیشن کے پل کی طرف آ رہا تھا۔ بازار میں دائیں بائیں کچے چمڑے کے گودام، دکانیں، نمک لگی خشک اور تر کھالوں کے انبار، بھن بھناتی ہوئی مکھیاں، بدبو و تعفن کے ناقابل برداشت بھبکے، کیونکہ سارے شہر کی کھالیں یہیں آتی تھیں۔ مگر آج تو ان کھالوں کے ساتھ بدبو بھی کچھ سوا ہی تھی، یوں جیسے یہ حلال مویشیوں چوپایوں کی کھالیں نہ ہوں، روڑی لدے گدے ہوں۔ آتے جاتے لوگ بھی جیسے زمانے بھر کی غلاظتیں لانگ کر کہیں سے آ رہے ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ اچھے برے سارے موسم انسان کے اندر ہی سے عالم وجود میں آتے ہیں۔ یہ ساری آزر احساس کی اسنام گری ہی تو ہوتی ہے۔ ایک کیا میں ٹٹو سائی کے پاؤں کی ظاہری غلاظت اور بدبو کے بارے میں سوچ بیٹھا کہ اب میرے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں نیچے اوپر ہر جانب جیسے گند ہی گند نظر آ رہا تھا۔ فاقے کا مارا ہوا اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے۔ آگے چوک کے بیچ ملینی یعنی لون لگی کھالوں سے اٹا ہوا ایک ہاتھ ریڑا الہار ہو کر رکا ہوا تھا۔ ریڑے پہ بوجھ زیادہ تھا، بوڑھا ریڑا بان ریڑے کے آگے بموں پہ ٹنگا ہوا تھا، اس کے پاؤں زمین سے بالشت بھر اوپر تھے، کھالوں کا سارا بوجھ پیچھے کی جانب سے رکھ رہا تھا۔ راہ گزر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کیے ہوئے تھے، ریڑے کا راستہ چھوڑ کر گزر جا رہے تھے۔
کہ کون اپنے ہاتھ پاؤں اور کپڑے خراب کرے۔ کچے چمڑے کے قریب سے گزر جاؤ تو بدبو بسان انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے، اور اگر کہیں ہاتھ یا کپڑا اس قسم کی کھال سے مس ہو جائے تو کئی پہر بدبو اور کئی دن اس کا احساس پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے چمار، موچی، چمڑا چھیلنے اور رنگنے والے چمڑواسی، مرداروں کی کھالیں، ہڈیاں اور چربی اتارنے والے چنگڑ چکیاڑے، ادھوڑی، دباغ، چرمودوز اپنا کاروبار، کارخانے، ڈوبے اور تلاؤ وغیرہ آبادی سے پرے ہٹ کر ویران اور علیحدہ جگہوں پہ ہی رکھتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق بدبو کے آزار سے محفوظ رہے۔ یہ اسٹیشن کے پیچھے اور گھوڑے شاہ دربار کے قرب و جوار میں جو سینکڑوں چمڑے کے گودام وغیرہ ہیں، یہ علاقہ بھی کبھی لاہور شہر سے باہر ہی تھا۔ وقت کے گھیراؤ اور نئی آبادیوں کے پھیلاؤ نے اب اس علاقے کو شہر کے وسط میں کر لیا ہے۔ وہ ریڑے کے بم پہ ٹنگا ہوا ریڑا بان بیچ بازار ریڑے کو الہار لیے ہوئے تھا۔ یہ تو محض ریڑے کا الہار نم نمدے چام کا بار اور تندی تعفن کا کاروبار تھا، مگر یہاں تو ریڑھ کی ہڈی کے اوپر حلقے پہ الہار تھا۔ کھال وہاں بھی تھی، زندہ پور پور اتری ہوئی، چوک بازار وہاں بھی تھا، مگر سب ہی رکے جمے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں اب ریڑے کے برابر پہنچ چکا تھا۔ ریڑے پہ کھالیں پیچھے کی جانب سرک رہی تھیں۔ میں فوراً پیچھے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے ریڑے کو تھام کر اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ عمر چھوٹی، ہمت طاقت کم اور کھالوں کا بوجھ زیادہ۔ آتے جاتے گزرتے ہوئے لوگ دیکھ بھی رہے تھے کہ ایک لڑکا کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ کی متقاضی ہے، مگر اس کے باوجود کسی نے اپنی منزل، کپڑے اور وقت برباد کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں پیچھے سے زور لگا کر ریڑے کو مزید پیچھے جھکنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نمک لگی ہوئی نیم خشک کھالیں پیچھے سرک چکی تھی۔ پھر وہی ہوا جو اس دن میرے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا اور جس کا پیشگی احساس بھی مجھے دربار سے نکلتے ہی ہو گیا تھا۔ میں نیچے اور کئی غلاظت کی رطوبت سے لبڑی ہوئی کھالیں میرے اوپر تھیں، اور میں ایک انبارِ تقدر و تعفن کے نیچے کسی چوہے کی مانند دب چکا تھا۔ اب شاید آس پاس کے گوداموں سے کچھ مزدور بھی پہنچ آئے تھے۔ فوراً کھالیں ہٹا کر مجھے نیچے سے نکالا۔ منہ، سر، ناک، کان، کپڑے، جوتا اندر باہر جیسے شریر بچوں نے گندی موری میں گھسے ہوئے ادم ہوئے چوہے کو دم سے پکڑ گھسیٹ کر باہر نکال کر سڑک پہ پھینک دیا۔ میرے ساتھ تو بلکہ اس سے بھی کچھ ناروا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ نمکین غلاظت سے بھری ہوئی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں اور نہ ہی منہ ہو رہا تھا۔ سارے جسم میں کھار اور نمک نے جیسے آگ سی لگا دی۔ دیکھنے اور گزرنے والوں کے لیے ایک تماشا جو بیچ بازار ہو رہا، اور میں اندھا سا لیٹا ہوا ہاتھ بازو لہرا رہا تھا۔ تب دو چار ہاتھوں نے مجھے پکڑ کر اٹھایا جیسے میں کوئی خارش زدہ کتا ہوں۔ میرے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے اٹھا کر لانے والوں نے مجھے ایک کھالوں کے گودام کے احاطے میں دستی نلکے کے نیچے لا کر بٹھا دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر نلکے کو سجھاتے ہوئے کہنے لگے، اوے پاگلا، یہ نلکا ہے، اب خود ہی اپنی صفائی کر لو۔ میں کوئی جواب دینے کے بجائے ہنس رہا تھا۔ ایک بولا، کوئی پاگل ہی لگتا ہے، کچی عمر دے پیار دی خوشبو تے کچے چمڑے دی مار دی بدبو کوئی چمار ہی برداشت کر سکتا ہے یا پھر کوئی دلدار۔ دوجا بولا، تو میری ہنسی اور چھوٹے چھوٹے قہقہوں کے بلبلے اور غبارے اس چمار اور دلدار والی بات کی تیکھی سوئیوں نے ٹھا ٹھا ٹھو ٹھس کر دیے، اور میں جماندرو حافظوں کی مانند اپنے دیدے ڈیلے اپنی بند آنکھوں میں ہی گھماتا رہ گیا، جدھر مٹی کنکر ملا نمک ایک قیامت برپا کیے ہوئے تھا۔ کیمرے، آنکھ اور دکان کا شٹر جب گر کر بند ہو جاتا ہے تو باہر کا ہر منظر سیاہ و سفید اور سود و ضیاء کا سرد گرم اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب کہاں کی بدبو، کیسی بدمزگی اور بدنمائی۔ شٹر گر گیا تھا، صرف باہر کا چمار اور اندر کا دلدار ہی سامنے تھے۔ یہیں ایک اور پردہ ہٹا کہ کھلی آنکھیں ہی بند شٹر ہیں، جبکہ بند آنکھوں کے پیچھے بڑے دل فریب منظر، بڑی واضح حقیقتیں اور روشن راستے ہیں۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ چمڑے کھالوں کے اس گودام میں بسنے والی بدبوؤں کی ازلی چمگادڑیں خدا جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ جسم و لباس سے لپٹی ہوئی گندگی
کراہت آمیز بو بھی جیسے دم سادھے کہیں سو گئی تھی۔ اندر کے مندر میں کوئی قلندر جاگو من موہن پیارے کا آلاپ کر رہا تھا کہ اچانک نلکے کی ہتھی پہ کوئی ہاتھ آیا، جل کی امرت دھارا کل بلا کر باہر نکلی، ایک مہربان سے ہاتھ نے میرا سر دھارے کے نیچے کر دیا۔ سمے، سر اور جل کی دھاریں انسان کو جل تھل کیے بنا نہیں چھوڑتی، اندر باہر سے بھگو دیتی ہیں۔ ان تینوں دھاروں نے جیسے مجھے دھو کر ظاہری باطنی غلاظتوں سے صاف کر دیا تھا۔ زندگی میں 2 بار، صرف 2 بار ایسا نہلایا گیا کہ پھر یہ حسرت ہی رہی کہ ایسا پھر کوئی نہلائے۔ ایک مرتبہ اس کھالوں کے گودام میں اس نلکے کے نیچے، اور دوسری بار رحمتوں کے گودام حرم پاک میں مزاب رحمت کے عین نیچے۔ اس روز ایسا کھل کر می برسا تھا کہ پہلے اور بعد پھر برسوں ایسا نہ برسا۔ رب جانے میں کب تک نلکے کے نیچے رہا، میرے ساتھ کیا بیتی۔ بس اگر کچھ یاد ہے تو اتنا کہ بابا رحمت سائیں میرے اوپر جھکے ہوئے میرے بالوں میں تیل لگا رہے تھے۔ میرے جسم پہ سیاہ لباس تھا، آنکھوں میں سرما، جسم و لباس سے بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ مان میرے منہ سے نکلا، بابا جی آپ یہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرائے، پھر بولے، اللہ کے ولی، یہاں کرفیو لگا ہوا ہے یا میرے آنے پہ کوئی پابندی ہے؟ بس تمہیں نہلانے کے لیے آ گئے، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں؟ میں بن سوچے سمجھے بولے جا رہا تھا، اللہ کے ولی، اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں کچھ زیادہ چوٹ ووٹ نہیں لگی، بس کھالیں اوپر پڑنے سے ذرا دب شب لگ گئی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ٹٹو سائی سرکار نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ بچڑے کو نہلاؤ دھلاؤ کپڑے بدلواؤ۔ محمد یحییٰ کو گھر بھجوا کر کپڑے منگوائے اور تمہیں نہلایا دھلایا، کپڑے پہنا کر خوشبو تیل سرما لگایا۔ کہو اگر کچھ غلط کیا تو معافی مانگ لیتے ہیں۔ میں حیرت اور بدحواسی کی ملی جلی کیفیت سے آنکھیں پھیلائے ان کی من موہنی سی قطرہ قطرہ شہد باتوں کی حلاوت کو محسوس کرتے ہوئے محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر میں نے پوچھ ہی لیا، بابا جی ٹٹو سائی تو کسی سے بات ہی نہیں کرتے، میرے بارے میں انہوں نے آپ کو کیسے کچھ کہہ دیا؟ اللہ کے ولی، کہتے ہوئے وہ ہلکا سا متبسم ہوئے، گال تھپک کر فرمایا، کیا ہر کسی کو کچھ کہنے سننے کے لیے لب ہلانے اور کان دھرنے ضروری ہوتے ہیں؟ تم کوسوں دور بیٹھے اپنی چاچی سے چون چون کرتے رہتے ہو، ہم قدموں میں بیٹھے ہوئے کیا اپنے بابا جی سے کچھ کہہ سن نہیں سکتے؟ پھر وہ بات پلٹتے ہوئے کہنے لگے، اپنی کہو، بو بدبو خوشبو، کریہ کراہت، اجلا میلا اور کالے سفید کا کچھ بھید بھاؤ سمجھ میں آیا؟ ان کی نگاہوں کے تیز رفتار باریک برمے میری آنکھوں کو سنتر کیے ہوئے، میرے دل و دماغ بلکہ روح تک اترے ہوئے تھے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر ایک ساکت و جامد مجسمے کی مانند سامنے پڑا ہوا تھا۔ فطرتی جسمانی ضروریات، دل و دماغ کی کیفیات، ان سب کا ایک نقطہ پمجتمع ہو کر منجمد ساکت سا ہو جانا مجھے اسی مقام و ساعت میں سمجھ آیا۔ مجھے یوں مبہوت سا پا کر انہوں نے میرے شانے پہ اپنا سبک سا ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھا، اللہ کے ولی کہاں اتر گئے ہو؟ میں محویت کی گہری باولی سے کہیں ابھرتے ہوئے بولا، بابا جی میں تو آپ کی باتوں کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہوں۔ آپ نے ابھی ابھی میری چاچی کے بارے میں کچھ فرمایا ہے، آپ انہیں جانتے ہیں؟ ہاں اللہ کے ولی، چور چوروں کو اور مور موروں کو خوب جانتے ہیں، انہوں نے ہی تو تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ کاگا اب زیادہ کیا کیا کائیں کائیں مت کر، شام ہو گئی ہے، گھر جا۔ رنگ میں اپنے موہ رنگ ڈالا، اب تو چھب ہی نرالی تھی، چپڑے ہوئے بال، دمکتے ہوئے گال، آنکھوں میں سرمے کی دھار، مستی، ترنگ اور خمار، چال میں ایک بانک پن، لہریے لیتا ہوا من، انگ انگ میں بسی خوشبو۔ دیا بتی روشن ہوتے ہوئے میں اسٹیشن والا پل پار کر چکا تھا۔ باہر نکلا، سامنے ایک تانگے والا کھڑا آوازیں لگا رہا تھا، داتا سرکار، داتا دربار۔ داتا سرکار کے نام پہ چونکا، ایک نگاہ داتا دربار داتا سرکار کہنے والے پہ ڈالی، پھر نگاہ واپس پلٹنے سے انکاری ہو گئی کہ وہیں قربان ہو گئی۔ ایک بانکا چھیل چھبیلا سا نوجوان، کھلتا ہوا میدا ملیدہ رنگ، آنکھوں میں جیسے کسی نے قطبی تارا گھوٹ پیس کر بھر دیا ہو۔ میں ازلی جمال پرست
جمال میں کمال اور کمال میں جمال کھوجنے پوجنے والا پجاری دیکھتا ہی رہ گیا۔ پچھلی بھول گئی، اگلی سر پڑ گئی۔ میرے ساتھ ازل سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے، یعنی نیا سفر ہے، پرانے چراغ گل کر دو۔ اس کارزار حیات میں دراصل کچھ بھی پرانا یا نیا نہیں ہوتا، کڑی سے کڑی، لڑی سے لڑی جڑی رہتی ہے، اور یہ میرے والا معاملہ اور سلسلہ تو ہواؤں میں گرہیں لگانے، بہتے پانیوں پہ حکایات قلب و نظر لکھنے اور جذب کے آتش قدوں میں دفتر جنوں طلب کرنے والا سلسلہ ہے۔ اس کا تو یہی طریق و طور ہے، سبق یاد کر لو تو سزا ملتی ہے، بازی جیت لو تو بساط منہ پہ مار دی جاتی ہے، چاہ لو تو دیوار میں چن دیا جاتا ہے، سچ کہہ دو تو کھال کھینچ لی جاتی ہے، اور کبھی تو بندہ گھر اور گھاٹ کے درمیان ہی چوں چوں کرتا رہتا ہے، نہ دنیا کی چپڑی ملتی ہے اور نہ دین کی کھچڑی نصیب ہوتی ہے۔ اس راہ میں خوب گھسوٹ ہوتی ہے، کبھی کانٹوں پہ ننگے پنڈے تو کبھی پتھروں پہ ہاتھ پاؤں باندھ کر خوب رگڑا جاتا ہے، گود میں بٹھا کر امرتیاں کھلائی جاتی ہیں تو کبھی بیچ بازار کچی غلیظ بدبودار کھالیں اوپر پھینکوائی جاتی ہیں، کبھی نکالا جاتا ہے تو کبھی بلایا جاتا ہے، تختہ زمین تنگ کر دیا جاتا ہے، وجود کو باعث ننگ کر دیا جاتا ہے، راستے مسدود، ہر سعی لا حاصل و بے سود، یہاں دکھانے کو کچھ اور ہوتا ہے اور دینے کے لیے کچھ اور، بارے چوٹ دے کر دیکھا جاتا ہے، اگر برداشت کر گیا ہے تو اور ٹکا دی جاتی ہے، یہاں فریاد کرنے کی بھی نہیں ہوتی، نہ کوئی داد لکھوانے کی ہوتی ہے، جو زبان سے نکل جائے وہی تیر ہوتا ہے، انکار کرنے والا بے پیر ہوتا ہے، ان کا 100 بھی 7 بیس کا ہوتا ہے اور آپ کا 1,00,000 بھی ککھ ہوتا ہے۔ اکثر آنے والے معاملات میں پیشتر ہی کھڑک جاتی ہے، اس میں کوئی علم الغیب کا تعلق بھی نہیں ہوتا، تجربہ یا کچھ تعلقہ کہہ لیں، کہنے والے بھی کہہ دیتے ہیں اور کچھ قرائن بھی اشارے دے دیتے ہیں۔